السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ اگر کسی انسان کے اوپر کوئی بچہ پیشاب کر دے، اب وہ چاہے بدن پر ہو یا کپڑے پر ہو، تو پیشاب کے بعد کیا اس پر غسل فرض ہو جائے گا، یا کیا صورت بن سکتی ہے کہ وہ نماز بھی ادا کر لے اور قرآن مقدس وغیرہ بھی پڑھ لے؟ تو آج میں اسی مسئلے کو آپ کے سامنے کلیئر کروں گا اور امید کروں گا کہ آپ اسے صحیح طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات آپ یاد رکھیں کہ پیشاب چاہے بچے کا ہو یا بڑے کا ہو، یہ نجاست غلیظہ کے حکم میں آتا ہے۔ اب نجاست غلیظہ کا شرعاً کیا حکم ہے، سب سے پہلے آئیے آپ اسے سماعت کر لیتے ہیں۔ نجاست غلیظہ اگر 1 درہم سے زیادہ ہے، درہم کی مقدار آپ اس طریقے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کے ہندوستان کا جو 1 روپے کا پرانا سکہ ہوتا تھا، اسی کے مقدار میں 1 درہم مانا جاتا ہے۔ تو اگر اس سے زیادہ کپڑے پر یا بدن پر لگ جائے تو ایسے پیشاب کا یا جو بھی نجاست غلیظہ ہو اس کا دھونا فرض ہے۔ اگر کوئی نہیں دھوتا ہے تو ایسے شخص کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر 1 درہم کے برابر ہے تو اس کا دھونا واجب ہے، بغیر دھوئے نماز پڑھے گا تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ اگر 1 درہم سے کم ہے تو بھی ایسی نجاست کا دھونا سنت ہے، اگر نہیں دھویا جائے تو سنت کے خلاف ہوگا۔ اب آپ کے اس مسئلے میں کہ بچے نے پیشاب کر دیا اور پھر قرآن مجید پڑھنے یا نماز پڑھنے کی کیا صورت ہوگی، تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جہاں پر بچے نے پیشاب کیا ہے، چاہے آپ کے کپڑے پر کیا یا آپ کے بدن پر لگا، تو جتنے حصے پر اس بچے نے پیشاب کیا ہے آپ اتنے حصے کو دھو لیں۔ اگر بدن پر ہے تو بدن کے اتنے حصے کو دھو لیں، کپڑے پر ہے تو کپڑے کے اتنے حصے کو دھو لیں، آپ پاک ہوں گے اور پھر وضو کر کے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے قرآن مقدس کی تلاوت اور دیگر دوسری عبادتیں بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو بعض لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ اگر کسی بچے کا پیشاب لگ جائے تو انسان کو غسل فرض ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ غسل فرض نہیں ہوتا ہے، بلکہ جتنے حصے پر لگا ہے اتنے حصے کا دھونا واجب اور ضروری ہوتا ہے۔ ہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ پیشاب ہی کی بات نہیں، اگر بچہ پاخانہ بھی کر دے تو ایسی صورت میں بھی غسل فرض نہیں ہوتا ہے۔ غسل فرض کن چیزوں سے ہوتا ہے؟ میں نے بتایا تھا کہ 3-4 چیزیں ہیں، منی کے نکلنے سے، اور اسی طریقے سے احتلام ہونے سے، انزال ہونے سے، اب وہ چاہے اپنی بیوی سے صحبت کی وجہ سے ہو یا اور دوسری چیز کی وجہ سے ہو، یہ اس طریقے سے 3-4 چیزیں ہیں۔ اسی طریقے سے حیض و نفاس آ جائے تو ایسی صورت میں بھی غسل فرض ہوتا ہے۔ غسل فرض نجاستوں کے لگنے سے نہیں ہوتا ہے، یعنی اگر پیشاب لگ جائے، پاخانہ لگ جائے، بھینس بیل ان کے گوبر اور پیشاب وغیرہ لگ جائیں تو اس سے انسان ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ ہاں جہاں پر لگیں گے اتنے حصے کا دھونا واجب اور ضروری ہوگا، اگر نہیں دھویا جائے تو پھر نماز میں اس کے کراہت آئے گی اور وہ نماز نہیں پڑھ سکتا ہے۔ اگر 1 درہم سے زیادہ ہے تو اس کا دھونا فرض ہوگا کہ بغیر دھوئے نماز بھی نہیں ہوگی۔ 1 درہم سے واجب ہے تو بھی اس کا دھونا واجب ہوگا کہ اگر ایسے صورت میں نماز پڑھتا ہے تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ اگر 1 درہم سے کم ہے تو اس کا دھونا سنت ہے، اگر اس کو نہیں دھوتا ہے تو پھر ایسی صورت میں خلاف سنت ہوگا اور اس کی نماز میں کراہت تنزیہ ہوگی۔ نجاستوں کے بیان بہار شریعت جلد نمبر 1 حصہ نمبر 2 میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور پاکی اور ناپاکی کے مسائل اگر آپ باریکی سے سمجھنا چاہتے ہیں تو بہار شریعت جلد نمبر 1 حصہ نمبر 2 کا آپ مطالعہ کریں، جس میں نجاستوں کا بیان ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کافی معلومات حاصل ہوں گی۔ اگر آپ کے اور دوسرے بھی سوالات ہوں تو آپ کمنٹ کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔